الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المتقین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا حسین سبط من الاسباط وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی موضع آخر معرفت آل محمد براءۃ من النار وحب آل محمد جواز علی الصراط والولایۃ لآل محمد امان من العذاب اور کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ صدر اجلاس پنجتن محب محترم حضرت مولانا مشتاق احمد صاحب ندوی ضیائی اشرفی مدد اللہ العالی، خطبائے اجلاس پنجتن، سامعین اجلاس پنجتن اور جملہ حاضرین ناظرین شاہدین، آئیے کچھ عرض و معروض سے قبل حصول برکت اور حصول فیض کے لیے آقائے کائنات فخر موجودات سرچشمہ تجلیات مخزن انوار و برکات قائد غزوات سید المرسلین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت العاشقین طٰہٰ و یاسین سید العرب انیس بے کسا سیاح لامکان صاحب معجزات قائد غزوات آقا مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کر کے اپنے دل کو روشن و مجلہ کر لیا جائے، اور میں چاہوں گا کہ بلند آواز سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیکہ یا رسول اللہ۔ فیض پنجتن پاک حاصل کرنے کے لیے اور پنجتن پاک علیہ السلام کے عشق اور محبت کو اپنے دلوں میں اتارنے کے لیے ایک مرتبہ اور میں گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجیے بارگاہ نبی اور آل نبی میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پنجتنی اجلاس ہے، پنجتنی حاضرین ہیں، ہمارے خطبہ نے اور ہمارے شعراء نے مداحان اہل بیت نے ایک ماحول پیدا کیا ہے
دیر سے میں بیٹھا ہوں، پیر میں درد بھی رہتا ہے، لیکن یہ فیض امام ہے، یہ فیض پنجتن پاک ہے۔ میں اپنا عقیدہ، اپنا وجدان بول رہا ہوں، یہ میرے امام کا فیض ہے، سیدنا امام حسین علیہ السلام کا فیض ہے کہ دیر تک بیٹھنے کے باوجود بھی درد نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب ان کا فیض ہوتا ہے درد غائب ہو جاتا ہے، ایک الگ احساس ہوتا ہے، ایک الگ محبت کا رنگ چڑھتا ہے، ایک الگ عشق کا رنگ چڑھتا ہے۔ اللہ کرے سارے حضرات پر، تمام سامعین پر، تمام سامعات پر وہی فیض امام جاری ہو جائے، وہی رنگ چڑھ جائے، وہی رنگ حسین چڑھ جائے۔ یہ پنجتن پاک کا فیضان ہے، اور انشاءاللہ اس مرکزی جگہ پر، اس مرکزی میدان میں بہت پہلے سے اس میں خطاب کر رہا ہوں، بلکہ خطاب نہیں، بارگاہ سیدنا امام حسین علیہ السلام میں اپنے دل کا نذرانہ پیش کرتا ہوں۔ آج میں اس سائیڈ میں بیٹھا ہوں، مجھے اچھی طرح یاد آ رہا ہے جب اس سائیڈ میں جلسہ ہوتا تھا، اس سائیڈ میں، دکھن سائیڈ میں، تب بھی میں تقریر کرتا تھا، اور اس سائیڈ میں بھی جلسہ ہو رہا تب بھی میں بول رہا ہوں الحمدللہ۔ کبھی کبھی صرف ناگاہ ہوا، اور ظہر بعد بھی جی، دوپہر میں بھی جب جلسہ ہوتا تھا تب بھی الحمدللہ۔ یہ امام حسین علیہ السلام کا صدقہ ہے، خیرات ہے، نگاہ کرم ہے، فیضان ہے کہ مجھ سے برابر بلواتے جا رہے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگوں کے اندر یہ جو بیداری دیکھ رہا ہوں، رات کا بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے، لوگ سو رہے ہیں، نہ جانے آج رات کے وقت کوئی کہاں کہاں گزر رہا ہوگا، کوئی مکان میں ہوگا، کوئی میدان میں ہوگا، کوئی موبائل میں ہوگا، کوئی لہو و لعب میں ہوگا، کوئی عیش و طرب میں ہوگا، لیکن میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں، اے مسلمانوں، اے حسینیوں، آپ مقدر کے سکندر ہو، لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں، آپ اللہ کی رحمت کو تلاش کر رہے ہیں، آپ پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے کہ آپ امام حسین کا ذکر کر رہے ہیں، پنجتن پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اور ائمہ اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ مقدر کے سکندر ہیں کہ امام علی مقام کو سن رہے ہیں، ان کا ذکر جمیل ہو رہا ہے۔ آج امیا منڈی کی یادگار سرزمین اور علاقے میں ایک زمانے سے، ایک قدیمی یہ جلسہ ہے، اور اس میں برابر امام حسین علیہ السلام اور آپ کے آبان و انصار، ائمہ اہل بیت اور پنجتن پاک علیہ السلام کا ذکر خیر ایک زمانے سے ہوتا چلا آیا ہے۔ اور ایک بات اور یاد آ گئی، مجھے اس بات پر بھی فخر ہے کہ میں نے اپنے استاد گرامی اور سب سے بڑے استاد ضیاء العلوم کی جان اور جان تدریس اور جان محبت حضرت مولانا محمد عمر صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو آج حضرت فرید الدین شہید بابا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آستانے سے بالکل متصل آج بھی آرام فرما رہے ہیں، اور ان کا مزار آج بھی مرجع خلائق ہے۔ ایک ایسے عاشق اہل بیت کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کے دعاؤں کے سائے میں وہاں پر بیٹھ کر میں نے خطاب کیا تھا، اور بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں اپنا نذرانہ عقیدت پیش کیا تھا۔ یہ گفتگو تو آگے بڑھتی جا رہی ہے، یادداشت میں، میموری میں یہ سب باتیں آتی چلی جا رہی ہیں۔ یہ بھی فیض امام ہے کہ ہم اپنے اکابرین کو بھولتے نہیں ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے، وہ احسان مند ہوتا ہے جو اپنے محسن کو یاد کرتا ہے۔ آج ہم اپنے محسن اعظم سیدنا امام حسین علیہ السلام، سیدنا امام حسن علیہ السلام، سیدہ فاطمہ زہرا علیہ السلام، سیدنا امام الاولیاء مولا کائنات شیخ خدا کرم اللہ وجہ الکریم، یہ ہمارے محسن اعظم ہیں، اور سب سے بڑے محسن، محسن اکبر، محسن اعظم، جان کائنات، روح تقدس، جان احرم، کعبہ کے محافظ حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو سب سے بڑے محسن اعظم ہیں، ان کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بچوں، قوم کے نوجوانوں، اپنے اندر بیداری اسی طرح پیدا کیے رہو، انشاءاللہ دنیا کی کوئی جابر حکومت، دنیا کی کوئی جابر طاقت آپ کا بال بیگا نہیں کر پائے گی۔ جن کو اوپر اہل بیت کا سایہ ہوتا ہے، جن کو اوپر پنجتن پاک کا سایہ ہوتا ہے، انشاءاللہ وہ کبھی بھی نہ گمراہ ہو سکتا ہے اور نہ غیر محفوظ ہو سکتا ہے۔ ہم محفوظ ہیں کیونکہ ہم پنجتن پاک کے دامان کرم میں رہتے ہیں، اہل بیت اعظام کے دامان کرم میں رہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی جبر، دنیا کی کوئی بربریت، نہ دنیا کی کوئی جابر حکومت ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتی۔ شرط یہ ہے کہ ہم دل سے اہل بیت کے محب بن جائیں،
دل سے محب بن جاؤ. کوئی سیاست نہیں, کوئی پولیٹکس نہیں, روحانی بنو, ربانی بنو, اللہ والے بنو, اہل معرفت بنو, اہل حق بنو, علی والے بنو, حسین والے بنو, حسینی بن جاؤ. حسینیوں, تمہیں کوئی بھی ٹکر نہیں دے سکتا. ٹکر اسے دیا جاتا ہے جو باطل پر ہوتا ہے, جو حق پر ہوتا ہے, وہ سرخ روح ہوتا ہے, وہ سرفراز ہوتا ہے. سرفرازی ہماری قسمت ہے, بلندی ہماری قسمت ہے, کیونکہ ہم ایسے عالی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام اور پنجتن پاک علیہ السلام سے وابستہ ہے. تو یہ بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے, یادداشت میں باتیں آتی چلی جا رہی ہیں. میں سمیٹتے ہوئے پھر اس ٹاپک پہ لاتا ہوں کہ یہ پنجتنی جلسہ ہے. سب نے کچھ پیش کیا اور خوب پیش کیا. ہمارے مولانا مشتاق احمد صاحب ندوی, اللہ ان کو انولاف اور عمر طویل عطا فرمائے, اور آپ کے ذریعے سے آپ کے علاقے میں اہل سنت کا, اہل بیت اعظام کا, پنجتن پاک کا خوب کام کرائے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں خوب برکت عطا فرمائے. یہ مولا کائنات پر اپنے اشعار پیش کر کے گئے. میں چاہتا ہوں کہ 2-4 شعر میں بھی پیش کر دوں اگر اجازت ہو تو. مصطفیٰ میرے ہیں, لوگ کسی کو کہتے ہیں میرے ہیں, کوئی کسی کو کہتا میرے ہیں, کوئی کسی کو کہتا میرے ہیں, لیکن میرا پیغام سنت, اہل سنت کا پیغام کیا ہے؟ مصطفیٰ میرے ہیں, خدا میرا. اے اللہ کے بندو, مصطفیٰ میرے ہیں, خدا میرا. ہر بڑے سے ہے رابطہ میرا, ہر بڑے سے ہے رابطہ میرا. مصطفیٰ میرے ہیں, خدا میرا. ہر بڑے سے ہے رابطہ میرا. اور بایزیدی ہوں میں, یزیدی نہیں. بایزیدی ہوں, یزیدی نہیں. ہر یزید, تمام یزیدان عصر تک میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, میں یزیدی نہیں, میرا مجمع یزیدی نہیں, میرے سارے سامعین یزیدی نہیں, سب بایزیدی ہیں. اب میرے بچہ جو اسکول کا ہے وہ سوچے گا کہ بایزید کون ہے؟ بایزید بستامی, بستام کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, بہت بڑے عاشق اہل بیت ہیں, بہت بڑے محب پنجتن پاک ہیں. انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے بایزیدی ہوں میں, یزیدی نہیں. پیر ہے شاہ کربلا میرا, پیر ہے شاہ کربلا میرا. کوئی شبیر و شبر کے مماثل ہو نہیں سکتا, کوئی شبیر و شبر کے مماثل ہو نہیں سکتا. کہ جگنو لاکھ چمکے بدر کامل ہو نہیں سکتا. کوئی شبیر و شبر کے مماثل ہو نہیں سکتا. آج یوٹیوب چلایا جا رہا ہے, آج گوگل پر بہت ساری بکواس اور حکومت ہو رہی ہے, آج 10 دن کے جلسے کیے جاتے ہیں, اس میں بھی الٹی سیدھی بات کی جاتی ہے. میں ان تمام نام نہاد خطبہ کو چیلنج کرتا ہوں, میرے حسنین کریمین سے, کائنات کے کسی فرد جلیل سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ مقابلہ اس کا کیا جاتا ہے جو مقابلے میں ہو. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین کو ایسا بنا دیا ہے کہ کوئی ان کی نظیر ہی نہیں ہے, کوئی ان کی مثال ہی نہیں ہے. وہ ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے, وہ مثال ہیں, لاجواب ہیں, بے نظیر ہیں. تو کوئی شبیر و شبر کے مماثل ہو نہیں سکتا. کہ جگنو لاکھ چمکے بدر کامل ہو نہیں سکتا. اور اس عقیدے کو بھی لے کر جائیے گا میرے بھائیو کہ میرے دل میں یزید ابن معاویہ ہو کیوں داخل, میرے دل میں یزید ابن معاویہ ہو کیوں داخل. یہ کعبہ ہے, یہاں دجال داخل ہو نہیں سکتا. یہ کعبہ ہے, یہاں دجال داخل ہو نہیں سکتا. میرے دل میں یزید ابن معاویہ ہو کیوں داخل. یہ کعبہ ہے, یہاں دجال داخل ہو نہیں سکتا. مگر اسی یزید کو دیکھیے. ہمارے برادر محترم جناب طفیل احمد صاحب, اللہ تعالیٰ ان کو اور محبوب خلائق بنائے.
انہوں نے گزارش کی ہے دوبارہ پیش کرنے کے لیے، تو سماعت فرما لے۔ کوئی شبیر و شبر کے مماثل ہو نہیں سکتا۔ شبیر و شبر امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا دوسرا نام ہے۔ اسی کو تناظر میں ذہن میں رکھ کر کے شعر سماعت فرمائیں، انشاءاللہ آپ انسانیت کی جان بن جائیں گے، آدمیت کے محافظ بن جائیں گے۔ اگر یہ اشعار آپ کے دلوں میں اتر گئے تو بس نہ پوچھئے، دل نور علی نور ہو جائے گا، دل منور ہو جائے گا، روح مجلہ ہو جائے گی۔ اگر تطہیر اور تزکیہ اپنا کرنا ہے، آئے میں اہل بیت کی درگاہ میں چلو، ان کی بارگاہ میں چلو، تصور میں کربلا میں چلو، کربلا والوں کے پاس چلو، شہید کربلا کے پاس چلو، آپ کو یہ فیض ملے گا، یقیناً ملے گا، یقیناً ملے گا۔ اور آپ کے دل کی دھڑکن بولے گی، کوئی شبیر و شبر کے مماثل ہو نہیں سکتا، کوئی شبیر و شبر کے مماثل ہو نہیں سکتا، کہ جگنو لاکھ چمکے بدر کامل ہو نہیں سکتا۔ اور میرے دل میں یزید ابن معاویہ ہو کیوں داخل، یہ کعبہ ہے، یہاں دجال داخل ہو نہیں سکتا، یہ کعبہ ہے، یہاں دجال داخل ہو نہیں سکتا، یہ کعبہ ہے، یہاں دجال داخل ہو نہیں سکتا۔ میرے دل میں یزید ابن معاویہ ہو کیوں داخل، میرے دل میں یزید ابن معاویہ ہو کیوں داخل، یہ کعبہ ہے، یہاں دجال داخل ہو نہیں سکتا۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، القلب عرش اللہ، دل اللہ کا عرش ہے، یہ عرش الہی ہے، مومن کا دل عرش الہی ہے۔ اس عرش الہی کی عظمت کا مقام یہ ہے کہ اس میں حسین کی محبت ہوگی، اہل بیت اعظام کی محبت ہوگی، پنجتن پاک علیہ السلام کی محبت ہوگی، اور خلفائے راشدین کی محبت ہوگی، اور اہل بیت اعظام کے کہنے والے اور ان کے محبت کرنے والے، ان کے فدائی، ان کے شہدائی، تمام صحابہ کرام کی محبت ہوگی۔ میرے عزیزو، میرے بزرگوں، رات کا زیادہ حصہ گزر چکا ہے اور بات چل رہی ہے پنجتن پاک کی۔ پنجتن پاک کا عنوان ایک ایسا مبارک، منور، مطہر، مقدس اور مبارک عنوان ہے کہ جب جب پنجتن پاک کو اپنی خطابت کا، اپنی مدحتوں کا عنوان بنا لیا جاتا ہے تو فیض امام، فیض پنجتن برسنے لگتا ہے۔ محسوس ہو رہا ہے کہ فضا کے اندر یہ اتنی تراوٹ کیوں ہے، اس فضا کے اندر اتنی خوشبو کیوں ہے۔ کیا تعجب، کیا تعجب، آج کے اس میدان میں پنجتن پاک کی روحانیت اپنا سایہ ڈالے ہوئے ہے، جو اس طریقے سے ہر انسان بڑی جرأت مندانہ انداز میں اپنی بات کو اور اپنے کلام کو پیش کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، امام حسین علیہ السلام اور پنجتن پاک علیہ السلام، ان کی شان بڑی نرالی شان ہے۔ ان کو جس زاویے سے آپ دیکھیے، جس زاویے سے بھی آپ دیکھیے، وہ لاجواب نظر آئیں گے، لاجواب۔ عشق کی نظر سے دیکھیں، روحانیت کی نظر سے دیکھیں، مودت اہل بیت جو قرآن میں فرض قرار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور آیت تطہیر میں جو ان کو مقام تطہیر اللہ نے عطا کیا ہے، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے جب آپ سوچیں گے، غور کریں گے، آپ کے دل سے یہ آواز آئے گی کہ ائمہ اہل بیت، امام حسین علیہ السلام، امام حسن مجتبیٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت مولا کائنات شیر خدا، یہ سب کے سب کائنات کی لاجواب ہستیاں ہیں، لاجواب شخصیتیں ہیں۔ ارے ان کا مقام تو یہ ہے، سورت دیکھو تو لاجواب، سیرت دیکھو تو لاجواب، ان کا سجدہ لاجواب، ان کا کردار لاجواب، ان کی گفتار لاجواب، ان کی رفتار لاجواب، ان کا تکلم لاجواب، ان کا تبسم لاجواب، ان کی عبادت لاجواب، ان کا سجدہ لاجواب، ان کا تقوی لاجواب، ان کا ورع لاجواب، ان کا خضوع لاجواب، ان کا خضوع لاجواب، ان کی اقامت لاجواب، ان کی تکبیر لاجواب، ان کی توحید لاجواب، ان کی سنت پر عمل کرنے کا انداز لاجواب، امر بالمعروف لاجواب، نہی عن المنکر لاجواب، اعلاء کلمت اللہ کے لیے میدان کربلا میں کھڑے ہو جانا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دینا لاجواب۔ پتہ چلا، مختصر میں کہہ دوں، میرے حسین کی صورت بھی لاجواب ہے، سیرت بھی لاجواب ہے، شہادت بھی لاجواب ہے۔
بنارس ایک تاریخی مانے ناز شاعر نے کہا تھا، نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے، مدن پورہ کی مشہور شخصیت نذیر بنارسی، اللہ تعالیٰ آپ کو کرم فرمائے۔ نذیر بنارسی کیا نقشہ کھینچا ہے، یہ سیدہ کے لال ہیں، علی کے دل کا چین ہے۔ کن کے بارے میں؟ امام حسین کے بارے میں۔ یہ سیدہ کے لال ہیں، علی کے دل کا چین ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، نبی کے نور عین ہیں، امام مشرقین ہیں، امام مغربین ہیں، یہاں سے لے کر حشر تک حسین ہی حسین ہیں، حسین ہی حسین۔ ایک بھی زبان ہو سب کو ہو یا حسین، یا حسین بولو، یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین۔ یہ سیدہ کے لال ہیں، علی کے دل کا چین ہے، نبوت ان کے گھر کی ہے، نبی کے نور عین ہیں، امام مشرقین ہیں، امام مغربین ہیں، یہاں سے لے کر حشر تک حسین ہی حسین ہی حسین ہے، حسین ہی حسین ہے۔ کتنی حسین یہ مجلس ہے، کتنی حسین یہ محفل ہے۔ یہ محفل حسین اس لیے ہے کہ اس میں ذکر حسین ہے۔ جہاں ذکر حسین ہوتا ہے وہ محفل حسین ہو جاتی ہے، وہ محفل منور ہو جاتی ہے، وہ محفل کارآمد ہو جاتی ہے، یہاں سے لے کر حشر تک حسین ہی حسین۔ یہ اشعار 4-6 اشعار جو یاد تھے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ اب میں پنجتن پاک کی تشریح جو لوگ ابھی پورے طور پر واقف نہیں ہیں، بالخصوص ان کے لیے یہ پیغام پہنچاتا ہوں، اور اس کے لیے جو میں نے وسیلہ بنایا ہے وہ آیت کریمہ کو، قرآن مقدس کی آیت کریمہ کو میں نے وسیلہ بنایا ہے۔ میں پڑھتا ہوں آیت کریمہ، ڈائریکٹ اپنے موضوع پر آ جاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ترجمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں اہل بیت کو خطاب کر کے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ آج ہم اپنے کو اہل بیت کا محب کہتے ہیں اور اہل بیت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ ہمارا نعرہ مستانہ اور نعرہ محبت ہوتا ہے، یہ قرآن سے ماخوذ ہے، قرآن میں اہل بیت آیا ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ بس اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے، اللہ کی ارادت یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، اے نبی کے اہل بیت، اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ کی ارادت یہ ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ تم سے، اے نبی کے اہل بیت، تم سے ہر قسم کے رجس کو، ہر قسم کے گناہ کو، ہر قسم کی غلاظت کو اللہ تم سے دور رکھے۔ یہ قرآن کا ترجمہ کر رہا ہوں، اللہ تم سے دور رکھے اے نبی کے اہل بیت۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تم کو اتنا پاک کر دے، اتنا پاک کر دے، اتنا پاک کر دے کہ طہارت اور تطہیر تم کو ناز کرنے لگے۔ یہ اللہ کی چاہت ہے، کسی بندے کی چاہت نہیں، اللہ کی چاہت ہے۔ یہ مسجود کی چاہت ہے، کسی ساجد کی چاہت نہیں، یہ معبود کی چاہت ہے، کسی عابد کی چاہت نہیں ہے۔ اللہ چاہ رہا ہے۔ اللہ نے جب چاہا آسمان بنا دیا، اللہ نے جب چاہا زمین بنا دیا، اللہ نے جب چاہا جبریل کو بنا دیا، اللہ نے جب چاہا میکائیل کو بنا دیا، اللہ نے جب چاہا اسرافیل کو بنا دیا، اللہ نے جب چاہا حاملین عرش کو بنا دیا، اللہ نے چاہا آدم کو بنا دیا، اللہ نے چاہا نوح کو بنا دیا، اللہ نے چاہا داؤد کو بنا دیا، اللہ نے چاہا سلیمان کو بنا دیا، اللہ نے چاہا یحییٰ کو بنا دیا، اللہ نے چاہا زکریا کو بنا دیا، اللہ نے چاہا ابراہیم کو بنا دیا، اللہ نے چاہا اسماعیل کو بنا دیا، اللہ نے چاہا موسیٰ کو بنا دیا، اللہ نے چاہا عیسیٰ کو بنا دیا، اور جب اللہ نے چاہا تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا۔ اور سب سے پہلے اللہ کی چاہت یہ ہوئی کہ میں اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بناؤں، تو آپ کے نور کو سب سے پہلے اللہ نے چاہا اور اللہ نے نور محمدی کو سب سے پہلے بنایا۔
اور اسی نور محمدی کے ٹکڑے کو حسین کہتے ہیں، حسن کہتے ہیں، فاطمہ کہتے ہیں۔ یہ جزوے مصطفیٰ ہیں، اللہ نے چاہا تو بنا دیا۔ بس اللہ نے چاہا کہ اے نبی کے گھر والوں کہ تمہیں ہر قسم کے گناہ سے، چاہے صغائر ہو یا کبائر، اخلاقی ہو یا دوسرے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ تمہیں پاک رکھے اور تمہیں اتنا پاک کر دے، اتنا پاک کر دے کہ ساری کائنات کو ناز کر دے۔ یہ ہے اہل بیت اعظام کا مقام۔ کون بیان کر سکتا ہے مقام حسین کو؟ کون بیان کر سکتا ہے مقام اہل بیت کو؟ کون بیان کر سکتا ہے مقام پنجتن پاک علیہ السلام کو؟ اللہ نے ان کو بنایا ہے محترم، اللہ نے ان کو بنایا ہے مکرم، اللہ نے ان کو بنایا بلند ترین، اللہ نے ان کو بنایا اعلیٰ ترین۔ ان اعلیٰ ترین میں کسی کا نام علی ہے، کسی کا نام فاطمہ ہے، کسی کا نام حسن ہے، کسی کا نام حسین ہے، علیہ السلام، ان پہ لاکھوں سلام، ان پہ لاکھوں سلام۔ اللہ نے چاہا ہے۔ یہ آیت کریمہ اتری کر، یہ آیت کریمہ ہے تو اس کا شان و نزول بھی ہونا چاہیے۔ اس کی شان نزول ہے کیا؟ اس آیت کریمہ کی شان نزول کیا ہے؟ کب اتری؟ کس کے بارے میں اتری؟ آیت کریمہ کی شان نزول میں بڑے مختصر انداز میں انشاءاللہ پنجتن پاک کا فیضان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض کرم جاری رہا، انشاءاللہ بہت مختصر انداز میں آپ کے دل میں اتاروں گا کہ یہ آیت کریمہ جو اہل بیت سے متعلق قرآن میں ہے، یہ کب نازل ہوئی، کس جگہ نازل ہوئی، مقام نزول کیا ہے، وقت نزول کیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری، بڑی محبوب، بڑی مقدس زوجہ محترمہ ہیں، آپ کی شریکہ حیات ہیں، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ آقا مولا سیدنا و سید الکل نور مجسم جان کائنات روح تقدس حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود تھے۔ حجرے ام سلمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اتنے میں جبریل امین یہ آیت کریمہ لے کر آتے ہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بس اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ اللہ آپ کے اہل بیت سے ہر قسم کے رجس کو، گناہ کو دور رکھے اور ہمیشہ دور رکھے، اور ان کو اتنا پاک کر دے کہ پاکیزگی اور طہارت اور تطہیر ان پر ناز کرنے لگے۔ ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ میرے حجرے میں نازل ہوئی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں موجود تھے اور میں بھی موجود تھی۔ ایسا نہیں کہ حضرت ام سلمہ باہر تھی، حضرت ام سلمہ بھی اندر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حجرے کے اندر تھے۔ یہ آیت کریمہ جبریل امین لے کر آتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں۔ خوب اچھی طرح ذہن میں بسا لیجئے گا اس پورے شان نزول کو، تاکہ کوئی شخص آپ کو گمراہ نہ کرنے پائے۔ اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر پڑھ رہا ہوں، اور قرآن کی تفسیر اہل سنت کی بیان کر رہا ہوں، کوئی اہل تشیع کی نہیں۔ اہل سنت کی تفسیر، تفسیر رازی کو دیکھو، البدایہ والنہایہ کو دیکھو، مدارک التنزیل کو دیکھو، جلالین شریف کو دیکھو، ہر دارالعلوم میں پڑھائی جاتی ہے، چاہے دیوبند کا دارالعلوم ہو، چاہے مبارک پور کا دارالعلوم ہو، ہر جگہ یہ تفسیر پڑھائی جاتی ہے۔ ان تمام تفاسیر میں، تمام تفسیروں میں لکھا ہے، اور ام سلمہ کے حوالے سے لکھا ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت تطہیر جو میں نے تلاوت کیا ہے، اب بار بار تکرار اسی لیے کیا ہے تاکہ دل میں وہ آیت کریمہ پیوست ہو جائے۔ یہ آیت کریمہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے حجرے میں موجود تھے تو جبریل امین اس آیت کریمہ کو لے کر آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے فاطمہ، نبی کا در، فاطمہ کا در، در فاطمہ، در مصطفیٰ بالکل لگا ہوا متصل ہے۔ جیسا کہ ہم سے پہلے تمام خطبہ نے اپنے اپنے انداز میں بیان کیا کہ ہر دروازہ بند ہو گیا، لیکن باب علی بند نہیں ہوا۔ یہ باب علی کی بلندی ہے اور یہ مولا کائنات کی بلندی ہے کہ ہر حالت میں، چاہے وہ حالت طہارت ہو، چاہے حالت جنابت ہو، ہر حالت میں علی کو یہ اختیار ہے کہ مسجد نبوی میں آ بھی سکتے ہیں، جا بھی سکتے ہیں۔ تو باب مصطفیٰ،
در مصطفیٰ میں حجرہ عائشہ میں حضرت عائشہ نبی پاک کی زوجہ محترمہ ہیں، شریک حیات ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ جبریل امین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ آیت کریمہ تلاوت کر کے سنایا۔ اللہ کے نبی نے فوراً کہا، کوئی بیچ میں گیپنگ نہیں، بلا توقف فوراً کہا کہ فاطمہ یہاں آ جاؤ۔ بابا کی آواز تھی، والد گرامی سید الانبیاء کی آواز تھی۔ فاطمہ اپنے ساتھ اپنے حسن اور حسین کو جو ننھے سے بچے تھے گود میں لے کر چلی آئی۔ اے ابا حضور کیا بات ہے؟ فاطمہ بیٹھو، علی کو بھی بلا لو۔ علی کو بھی بلایا گیا، علی بھی ہیں، فاطمہ بھی ہیں، حسن مجتبیٰ بھی ہیں، حسین شہید کربلا بھی ہیں علیہم السلام۔ ان چاروں کو سامنے بٹھا کر کے پھر اس کے بعد کھڑا کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوتے ہیں اور آپ ایک بڑی سی کملی اوڑے ہوئے تھے، چادر اوڑے ہوئے تھے، اس ردائے مبارک اس عبا شریف کو پھیلا دیتے ہیں اور اس ردائے مبارک میں ان چاروں نورانی شخصیتوں کو لے کر کہتے ہیں اللہم ہاؤلائی آل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ یہ نبی کریم نے فرمایا ہے، ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ، یہ علی، یہ فاطمہ، یہ حسن، یہ حسین، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اسپیشل خصوصی اہل بیت ہیں، ان سے ہمیشہ گناہ کو دور رکھنا، ان کو ہمیشہ گناہ سے دور رکھنا اور ان کو اتنا پاک کر دینا کہ جس پر نظر ڈال دے وہ پاک ہو جائے، جس پر نظر ڈال دیں وہ پاک ہو جائے۔ اے ہندوستان میں سانس دینے والے لوگوں، اس ہندوستان پر آج سے 850 برس پہلے جس انسان نے احسان کیا ہے اس انسان کا نام ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ کون ہیں؟ یہ حسن اور حسین کے اولادی تو ہیں۔ ایک نظر کر دیا اتنے پاک ہو گئے کہ ہندوستان جو کفر کا اڈا تھا، ناپاکیوں سے بھرا ہوا تھا، اجمیر کی دھرتی پر یہی آل رسول، یہی آل حسین، یہی آل حسن آ کر کے اجمیر کی دھرتی کو، دلی کی دھرتی کو اور دوسرے اکناف اور اطراف کو روشن کر دیتے دین اسلام سے، روشن کر دیتے نور قرآن سے۔ یہ کون ہیں جن پر نظر کر دیں علی والے، جن پر نظر کر دیں علی، فاطمہ، حسن و حسین، پنجتن پاک اور آل بیت اعظام جن پر نظر کر دیں، وہ منور ایسا ہوتا ہے جس علاقے میں چلا جائے وہ خطہ منور کر دیتا ہے، جس چپے میں چلا جائے وہ چپا روشن ہو جاتا ہے، جس اسٹیٹ پہ چلا جائے وہ ریاست روشن ہو جاتی ہے، جس ملک میں چلے جائیں وہ ملک روشن ہو جاتا ہے۔ عزیزو، ہندوستان میں رہنے والے بھارت کے مسلمانوں، یہ بھارت حسین کا ہے، یہ بھارت آل بیت اعظام کا ہے، یہ بھارت علی مرتضیٰ کا ہے، یہ بھارت فاطمہ الزہرا کا ہے۔ ڈرو مت زینب کی بہنوں، زینب کی چہنے والی میری ماں بہنوں، اور ڈرو مت میرے بھائیوں، ڈرو مت میرے عزیزوں، یہ دیش، یہ بھارت مسلمانوں کا بھارت ہے، یہ حسین پاک کا بھارت ہے۔ حسین کا پوتا یہاں آ کر اسلام کو پھیلانے والا ہے، ان کے دم قدم سے آج ہدایت کا اجالا ہے بنارس پہ، اور ہندوستان کے کونے کونے میں جو اجالا ہے یہ فیض امام ہے، فیض پنجتن پاک ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آپ کو اللہ اتنا پاک کر دے گا کہ جس پر نظر کر دیں گے وہ پاک ہو جائے گا۔ بغداد کی دھرتی کو دیکھو، آج نہ جانے کتنے اللہ کے بندے بغداد کے تاجدار سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پاک سے حصول فیض کے لیے بے قرار ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ آل مصطفیٰ ہیں، یہ آل حسن ہیں، یہ آل حسین ہیں۔ اس طریقے سے بہت سی مثالیں ہیں، بہت مثالیں ہیں۔ دلی تو اللہ والوں کا علاقہ ہی تھا، وہاں کتنے اللہ والے ہیں، اور چند نام تو آپ خود جانتے ہیں۔ نصیر الدین چراغ دہلی کو دیکھو، محبوب الہی کو دیکھو، قطب الاقطاب کو دیکھو، حضرت مخدوم اشرف سمنانی کو دیکھو، اکبر پور کی دھرتی پر یہ کون ہیں؟ سب آل رسول ہیں، سب آل حسین ہیں۔ دیوا کی دھرتی پر جا کے دیکھو، حضرت وارث پاک کون ہیں؟ یہ آل حسین ہیں، یہ آل رسول ہیں۔ ہر طرف آل بیت کی اولاد چمک رہی ہے، دمک رہی ہے، اور جب تک گلوں میں نور، جب تک گلوں میں حسن ستاروں میں نور ہے، جب تک گلوں میں حسن ستاروں میں نور ہے، ہوتا رہے گا ذکر مولا حسین کا، ہوتا رہے گا
ذکر معلّہ حسین کا ذکر معلّہ کوئی روک نہیں سکتا. پوری ٹیم آج لگی ہوئی ہے ایک اسکیم کے تحت کہ ذکر حسین مٹا دیا جائے یا دبا دیا جائے. یاد رکھنا جب تک بھارت کی دھرتی پر ایک بھی محب اہل بیت رہے گا، کعبہ کے رب کی قسم، کوئی بھی ذکر اہل بیت کو، کوئی بھی ذکر پنجتن کو مٹا نہیں سکتا. بلکہ مٹ گئے، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. حسین کا چرچا کبھی مٹ نہیں سکتا. اے میرے عزیزوں بھائیوں، کبھی بھی اس جماعت، اس خبیث جماعت کا آپ حصہ اور ممبر مت بننا. یہ میری وصیت ہے، یہ میرے دل کی آواز ہے، یہ میری دھڑکنوں کی آواز ہے. کبھی بھی ایسی گھٹیا ٹیم کا حصہ نہ بننا جو ذکر اہل بیت کو مٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو ذکر پنجتن کو مٹانے کے لیے کام کر رہے ہیں. ارے یہ تو وہ ہیں جو ان کا ذکر کرے گا، جو ان کا ذکر کرے گا وہ بلند ہو جائے گا، وہ معیاری انسان بن جائے گا، اور اللہ ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں عظیم سعادتوں سے اللہ مالا مال فرما دے گا. عزیزوں، بات یہاں تک پہنچی ہے کہ اہل بیت کی جو تفسیر ہے یہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ میرے حجرے میں نازل ہوئی، اور نبی نے سارے لوگوں کو، یعنی علی کو، فاطمہ کو، حسنین کو بلا کر کے اپنی چادر میں لپیٹ کر کہا ہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اے اللہ، یہ میرے اہل بیت ہیں. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ یہ دعا کس کی ہے؟ دنیا کے کسی عالم کی نہیں. یہ دعا کس کی ہے؟ تمام اولین و آخرین میں جو سب سے اعلیٰ نبی ہیں، سب سے بالا نبی ہیں، جو مستجاب الدعوات ہیں. ہر نبی مستجاب ہوتا ہے، ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے. دعا کرے تب بھی قبول، بد دعا کرے تب بھی قبول. اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو ایسا انسان بنا دے کہ جب بھی لب مصطفیٰ کھلے تو ہماری دعاؤں کے لیے کھلے، ہمارے لیے دعاؤں کے لیے کھلے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات پاک ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں. اللہ نے ان کی ہر دعا کو قبول فرمایا ہے. تو نبی فرما رہے ہیں، نبی دعا دے رہے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اور نبی کی خواہش ہے اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں، علی، فاطمہ، حسن و حسین. ان سے ہر قسم کی گندگی اور اس سے کو ہمیشہ دور رکھنا، اور ان کو اتنا پاک بنا دینا، اتنا پاک بنا دینا کہ جس پر وہ نظر کر دے وہ پاک بن جائے. ہندوستان کے مائے ناز مصنف اور مائے ناز عارف باللہ، جن کو زمانہ سلام کرتا ہے، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ گئے ہوں سرہند شریف، تاجدار سرہند حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ. کون مجدد الفسانی؟ وہ مجدد الفسانی جو مغلیہ پیریڈ میں اکبر بادشاہ کو ٹکر دی ہے. اکبر کی بادشاہت بہت ساری اس میں باطل کے عنصر اس میں داخل ہو گئے تھے. حضرت مجدد الفسانی نے امام حسین کے لشکر کے سپاہی بن کر اپنے وقت کے امپرر، اپنے وقت کے بادشاہ کو للکارا تھا، اور مجدد الفسانی نے اکبر کو شکست فاش دیا تھا اور آپ کامیاب ہوئے تھے. وہ مجدد الفسانی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کے بعد کے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت بڑے عالم ربانی ہیں، بہت بڑے محب اہل بیت ہیں، بہت بڑے عاشق پنجتن ہیں. وہ اپنی تفسیر، قرآن کی تفسیر مظہری میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل بیت وہ ہیں، اہل بیت وہ ہیں جن کے روح کے توسط سے، غور سے سنیے گا، اہل بیت وہ ہیں جن کے روح کے توسط سے ہر انسان کو ولایت ملتی ہے. صرف یہ نہیں کہ امت محمدیہ میں جتنے ولی ہیں ان کو ان کے روح سے ولایت ملے گی، ولی بنیں گے. نہیں، مجدد الفسانی، حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہم اللہ، دونوں حضرات اور اس کے علاوہ اور بھی
اولیاء اللہ ہیں. میں صرف 2 حوالہ فی الحال دے رہا ہوں کہ ان لوگوں نے کہا ہے کہ ائمہ اہل بیت وہ لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو امامت کے درجے پر فائز کیا ہے. وہ حضرت مولائے کائنات ہیں, حضرت فاطمہ الزہرا ہیں, حضرت امام حسن مجتبی ہیں, حضرت امام حسین شہید کربلا ہیں, حضرت امام زین العابدین ہیں, حضرت امام باقر ہیں, حضرت امام جعفر صادق ہیں, حضرت امام نقی ہیں, حضرت امام تقی ہیں, حضرت امام حسن عسکری ہیں الی آخرہ. اور اس کے بعد غوث الاعظم کا نمبر ہے, اور اس کے بعد قیامت آنے والی ہے. اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ, محب اہل بیت بن جاؤ, محب اہل بیت بن جاؤ, عاشق پنجتن بن جاؤ. اب صرف قیامت آنے والی ہے. قیامت کے بعد حسین کا ایک شہزادہ امام مہدی کے نام سے پیدا ہونے والا ہے. ہمارے اہل سنت کی کتاب بتاتی ہیں وہ مہدی آنے والا ہے, اس کا انتظار کرو, وہ آئے گا انشاءاللہ, ضرور آئیں گے. آج جو فسق و فجور سے بھری ہوئی یہ کائنات ہے, اس کائنات کو توحید, رسالت, ولایت اور امامت کے انوار سے منور کر دے گا. اور جو گیپنگ ہے اس کے پہلے تک حضرت سیدنا غوث الاعظم ہیں, ان سے ولایت چل رہی ہے. سب سے پہلی ولایت روح امام علی سے چلتی ہے. کون کہہ رہا ہے؟ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں, قاضی ثناء اللہ پانی پتی کہہ رہے ہیں. اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن یہی کہہ رہا ہے, حدیث مصطفیٰ یہی کہہ رہی ہے. اس لیے ان حضرات نے کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی امت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جتنے بھی اولیاء اللہ, جتنے بھی ولی, جتنے بھی اولیاء الرحمن پیدا ہوں گے, تمام اللہ کے محبوبین کی کا جو تعلق ہے, روحانی تعلق ہے, یہ امام مولائے کائنات شیر خدا کی روح سے وابستہ ہے, حسین پاک کی روح سے وابستہ ہے, فاطمہ کی روح سے وابستہ ہے, حسن مجتبی کی روح سے وابستہ ہے, حسین شہید کربلا کی روح سے وابستہ ہے, اور ائمہ کرام کی روح سے وابستہ ہے. اور آج دنیا میں جو ولایت تقسیم ہو رہی ہے, اس ولایت کے جو تائیدار ہیں ان کو غوث الاعظم کہا جاتا ہے. ولایت میں بھی کیٹیگری ہے, کوئی ولی ہے, کوئی وصی ہے, کوئی اصفیاء ہے, کوئی اولیاء ہے, اور کوئی اتقیاء ہے, کوئی ابرار ہے, کوئی صالحین ہے, کوئی ابدال ہے. یہ جو ولایت کی کیٹیگری ہے, ہر زمانے میں 4 ابدال ہوا کرتے ہیں اور ایک غوث ہوا کرتے ہیں. آپ کے بھی غوث سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں, اور ان کے ذریعے سے ولایت کے خیرات بڑھ رہی ہے. جو بھی دنیا کے جس خطے میں بھی مقام ولایت پر فائز ہوگا, یہ پنجتن پاک علیہ السلام کی ارواح مقدسہ اور سیدنا غوث الاعظم کی روح مقدس سے ہوگا. اور اس کے بعد آخری نمبر جو ولایت کے تائیدار آنے والے ہیں وہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے. یہ ہے آیت تطہیر. اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کی برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے, اور اس آیت کریمہ کی برکت سے اور اس کے فیضان سے ہمارے اور آپ تمام لوگوں کے, تمام مومنین, تمام مومنات, تمام صالحین, تمام صالحات, تمام مسلمین و مسلمات, تمام ساجدین و ساجدات, تمام عابدین, تمام راکعین اور تمام ساجدات, تمام راکعات کے قلوب کو اس آیت کریمہ کی برکت سے اور توفیق سے ہم سب کے سینوں کو روشن اور منور کر دے. آمین یا رب العالمین. یہ تفسیر ہے. یہ کون سی تفسیر ہے؟ ایسی تفسیر آپ کو ملے گی نہیں. وہ اندھیرے میں جو چاہے تو بول لے, آئے مجھ سے بات کریں, الٹی سیدھی بات لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں. میں قرآن کو پڑھ رہا ہوں, قرآن کی حدیث, قرآن کے ساتھ حدیث اور قرآن کی تفسیر, اصول حدیث اور ساتھ ہی ساتھ شرح حدیث کے حوالے اور اس کے توسط سے میں بول رہا ہوں. اور آگے بڑھیے, اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک دوسرے صحابی کا بھی واقعہ آپ کے دل نشین کرانا چاہتا ہوں. ایک بڑے مقدس صحابی ہیں حضرت ابو الحمرا رضی اللہ تعالی عنہ, صحابی مصطفیٰ. 1 لاکھ سے زائد صحابہ میں آپ کا بھی نام گرامی اس میں گرامی آتا ہے. صرف یہ نہیں کہ یہ صحابی ہیں, آپ کے غلام بھی ہیں, آپ کی غلامی میں رہا کرتے تھے. غلامی سے مراد آپ کی خدمت میں رہا کرتے تھے. خادم مصطفیٰ ہیں حضرت ابو الحمرا رضی اللہ تعالی عنہ. وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی رکھا کرتا تھا, اور جیسا موسم ہوتا تھا اس حساب سے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وضو کے لیے پانی رکھا کرتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تھے. وضو فرمانے کے بعد روزانہ فجر کا معمول یہ تھا, فجر میں مسجد نبوی میں جیسے ہی جاتے تھے, میرے اور آپ کے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وسلم نماز سے پہلے حضرت فاطمہ کے دروازے پر کھڑے ہو کر کے ابو الحمرا کہتے ہیں میں نے نوٹ کیا ہے کہ 9 مہینے تک مسلسل بلا ناغا بلا غیب کے مسلسل پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے باب فاطمہ پر کھڑے ہو کر جو مسجد نبوی سے بالکل لگا ہوا تھا دروازہ وہاں کھڑے ہو کر کہتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام تھا. عام طریقے سے سلام یہی نہیں ہوتا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, لیکن اس میں بھی امتیازی شان اہل بیت اعظام کی ہے. یہ چاروں حضرات کی ہے. چاروں حضرات کے دروازے پر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر کے اس دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کے فجر پہ روزانہ آواز دیتے تھے السلام علیکم یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے میرے اہل بیت اللہ تم کو ہر قسم کے رجس سے ہمیشہ پاک رکھے اور اللہ تم کو مقدس مطہر اور پاک باز مزکا مجلہ بنا دے. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا 1 روز کی نہیں, 2 روز کی نہیں, 1 ہفتے کی نہیں, 1 مہینے کی نہیں, مسلسل 9 مہینے تک یعنی 270 دن تک تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی تفسیر بیان فرمائی ہے. مفسرین فرماتے ہیں اور میں انہی کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ قرآن مقدس میں 6666 آیات ہیں. کسی آیت کی ایسی تفسیر نہیں ہے جیسی آیت تطہیر کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر بیان کی. یہ منفرد ہے یہ آیت کریمہ کہ اللہ کے نبی نے اپنے قول سے اپنے عمل سے قولاً عملاً یہ تفسیر بیان فرمائی ہے. اس آیت کریمہ میں نبی فرماتے ہیں اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد یہ علی ہیں, فاطمہ ہیں, حسن ہیں, حسین ہیں اور پھر 5ویں ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. ان 5 کو ملا کر پنجتن پاک کہا جاتا ہے. بار بار پنجتنی اشعار سنیں, میں پنجتنی ہوں. گئی 5 حضرات جو کائنات کی مرکزی شخصیتیں ہیں, ان کا جب انسان محب اور عاشق بن جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ تمام خلفاء کو تمام اصحاب مصطفیٰ کا بھی چاہنے والا اور عاشق ہوتا ہے, اسی کو پنجتنی کہا جاتا ہے. یہ پنجتن پاک ہے اور آپ نے یہ تفسیر بیان کی کہ پنجتن پاک کا مقام کتنا اونچا ہے. اب آپ بتائیے, آپ غور کیجیے کہ جس آیت کریمہ کی تفسیر ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو پر قرآن مقدس ڈائریکٹ اترا ہے, جبریل امین کے ذریعے سے اترا ہے, انہوں نے جب یہ آیت کریمہ کی تفسیر بیان کر دی کہ آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد علی, فاطمہ, حسن اور حسین ہیں. اگر اس کے خلاف کوئی جسارت کرے, کوئی ہمت کرے, بتاؤ. آپ اپنے زمین پہ ہاتھ رکھو, اپنے دل پہ ہاتھ رکھو, بتاؤ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کاٹنے والا ہے کہ نہیں, آپ کے قول کا کاٹنے والا ہے کہ نہیں. نبی کے فرمان کو کاٹنے والا جو ہوگا, یاد رکھو کچھ بھی ہو کامیاب نہیں ہو سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا. ہے قول محمد قول خدا, ہے قول محمد قول خدا. فرمان نہ بدلا جائے گا, بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا, قرآن نہ بدلا جائے گا. آج یورپ میں, آج امریکہ میں, آج دوسرے علاقوں میں, خود ہمارا بھارت بھی چل رہا ہے. کہیں نہ کہیں ایسی واردات ہو جاتی ہے کہ اللہ کے کلام آخری صحیفہ قرآن مقدس کو جلایا جا رہا ہے. اے جلانے والوں سن لو, سن لو, چاہے تم امریکہ کے, یورپ کے, چاہے بھارت کے, اللہ تمہیں جہنم میں جلائے گا. قرآن کی تم نے بے حرمتی کی ہے, قرآن کو جلایا ہے, تمہارا ٹھکانہ, تمہارا ماوا صرف اور صرف جہنم. الیاذ باللہ, الیاذ باللہ. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو بطفیل پنجتن پاک محافظ قرآن بنا دے, بطفیل پنجتن پاک محافظ اسلام بنا دے, بطفیل پنجتن پاک محافظ شریعت محمدی بنا دے, بطفیل پنجتن پاک محافظ آیات کریمہ بنا دے. آیات کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہہ دیا اور 270 دن تک 9 مہینے تک مسلسل اہل بیت پر سلام پیش کر کے یہ بتا دیا کہ میرے اہل بیت اس آیت کریمہ میں یہی ہے. اور آگے بڑھیے, خطابت کا سفر تھوڑا اور آگے بڑھاتا ہوں اور آیت تطہیر کا فیض حاصل کرتے ہوئے بات تو یہاں تک پہنچی. اب ایک تمنا
کس کی نہیں تمنا ہوگی کہ نبی جن کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان کا مقام اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہر گناہ سے پاک رہیں گے، ان سے گناہ ہو نہیں سکتا، اللہ نے ان کو محفوظ رکھا ہے، اللہ نے ان کو بچا لیا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت تھی اور کتنا بڑا مقام تھا، اس مقام کے حاصل کرنے کے لیے حضرت ام سلمہ تڑپ جاتی ہیں۔ کیوں نہیں ام سلمہ کو تمنا ہوگی؟ کیوں نہیں آپ کو آرزو ہوگی؟ آرزو تو ہونا بھی چاہیے، نبی کی ذریعہ حیات ہے، نبی کی زوجہ محترمہ ہے، آرزو کی اور خود اپنے آرزو کا اظہار بھی فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ام سلمہ نے کہا، یہ سیاہ ستہ کے الفاظ ہیں جو میں اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت ام سلمہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، کیا ہم بھی اہل بیت میں ہیں؟ کیا تمنا تھی؟ یا رسول اللہ، کیا ہم بھی اہل بیت میں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بباغ دہل برجستہ ارشاد فرمایا، انت علی الخیر، انت علی الخیر۔ اے ام سلمہ، تم خیر پر ہو، بہت خیر و خوبی والی ہو، لیکن اہل بیت کا مقام وہ مقام ہے جس مقام میں میں تمہیں داخل نہیں کر سکتا۔ تمنا تھی کہ یا رسول اللہ، اپنے چادر میں مجھے بھی لے لیں۔ نبی نے فرمایا، انت علی الخیر، تم خیر پر ہو، میں تمہیں سند دے رہا ہوں، لیکن میری بیوی ام سلمہ، یہ اہل بیت کا معاملہ بڑا نازک اور بڑا اعلیٰ معاملہ ہے، اس میں صرف مجھے لے کر 5 ہی لوگ رہیں گے، اور 4 میں علی ہیں، فاطمہ، حسن ہے اور حسین ہیں علیہ السلام، علیہ السلام۔ یہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا، صاف بالکل واضح ہو گیا کہ اہل بیت سے مراد اہل بیت خصوصی، اور اس آیت کریمہ میں یہی مراد ہے۔ صرف یہی آیت کریمہ نہیں، میں آپ کو اور وسیع ذہن دے رہا ہوں۔ آیت مودہ بھی آپ نے سنا ہوگا میرے پیچھے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اے محبوب، آپ اپنی امت سے کہہ دیجئے، اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ میں نے تم تک ایمان کو اور قرآن کو اور اسلام کو پہنچانے میں بڑی محنت کی ہے، میرے دعوت و ارشاد میں بڑی محنتیں ہوئی ہیں، لیکن اجر رسالت نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربیٰ۔ میں اگر تم سے کچھ مانگتا ہوں تو اہل بیت کی محبت مانگ رہا ہوں، صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، طلحہ و زبیر ہو، ابو ہریرہ ہو، ابو دردہ ہو، اور ابو ہریرہ ہو یا کوئی اور صحابی ہو، جتنے بھی صحابہ تھے ان سب کو مخاطب کر کے تا قیامت اللہ کے نبی نے کہہ دیا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ یہ آیت کریمہ ہے، اس میں اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم سے میں کچھ نہیں مانگتا، صرف یہ مانگتا ہوں کہ میرے اہل بیت سے مودت رکھنا، میرے اہل بیت سے محبت رکھنا۔ یہ آیت کریمہ میں بھی جب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قربہ سے کیا مراد ہے، نبی نے ارشاد فرمایا کہ علی و فاطمہ وابناہما، علی و فاطمہ وابناہما الدر المنصور، اور دیگر تفسیر کی کتابوں میں یہ موجود ہے، اور یہ ساری چیزیں اہل سنت کی کتابوں میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربہ سے مراد علی ہیں، فاطمہ ہیں، اور فاطمہ کے دونوں لال یعنی حسن اور حسین ہیں، ان کی مودت اور ان کی محبت فرض ہے۔ اللہ کا حبیب ہے، پیارا رسول کا، اللہ کا حبیب ہے، پیارا رسول کا کوثر ہے جس کے دل میں محبت حسین۔ دوسری آیت کریمہ ہوئی، اس میں بھی یہی اہل بیت ہے۔ اور آگے بڑھیے، آیت مباہلہ مولانا کوثر جمال صاحب نے پڑھی تھی، قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ یہ آیت مباہلہ کہلاتی ہے۔ اس آیت مباہلہ میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیت کو ٹکر دینے کے لیے، عیسائیت پوری طاقت پوری قوت کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث مباحثہ کے لیے آئی تھی، اور کہہ رہی تھی کہ اے نبی، اے محمد عربی، اے محمد عربی، اسلام کیسے سربلند ہو سکتا ہے، اسلام کیسے افضل ہو سکتا ہے، اسلام کی حقانیت کا وہ انکار کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام سب پر بالا ہے، اسلام سب سے اعلیٰ ہے، یہ وہ مذہب ہے جس مذہب کو کوئی شکست نہیں دے سکتا، اس مذہب کے پرچم کو کوئی جھکا نہیں سکتا، پرچم اسلام
اسلام ہمیشہ سربلند رہے گا. لیکن وہ نجرانی علماء ان کی ٹیم سب آئی ہوئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بحث مباحثہ سے کیا فائدہ, آؤ ایسا کرتے ہیں مباہلہ کر لیا جائے. آج مناظرہ سب کر لیتے ہیں, مناظرہ نہیں کر پائیں گے. اور پنجتن پاک اور اہل بیت کا معاملہ بھی ایسا ہے, مناظرہ تو ہو سکتا ہے, مباہلہ آج بھی یہ نہیں کریں گے. انشاءاللہ جب نوبت مباہلہ آئے گی یہ سب فنا ہو جائے گا, اللہ کا عذاب آ جائے گا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ عذاب الہی بچا دیا کرتا ہے. والولایت لآل محمد براءۃ من النار, اہل بیت کرام کی نصرت کرنا, ان کا ساتھ دینا, ان کی حمایت کرنا, ان کو اپنا محبوب بنانا, یہ کیا ہے؟ اللہ کے عذاب سے بچ جانا ہے, عذاب الہی سے بچنا ہے. محبت اہل بیت کا پرچم لہرانے والے بنو. اے لوگوں, عذاب الہی سے بچنا ہے, محبت اہل بیت کے پرچم کو لہراؤ. اور پنجتن پاک کے مقام اور ان کی عظمتوں کو بیان کرتے رہو. چلتے پھرتے عظمت اہل بیت کو بیان کرو, عظمت پنجتن پاک کو بیان کرو. اپنے سینے میں اتنا ذخیرہ اہل بیت کا رکھ لو, اتنا ذخیرہ پنجتن پاک کا رکھ لو, جب بھی کسی ٹاپک پر کوئی گفتگو کرنا چاہے فوراً امام پاک کے روح سے فیض حاصل کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر کے اس ٹاپک کو برابر سے گفتگو آپ کر سکو. یہ اہل بیت ہیں, اہل بیت عذاب الہی سے بچانے والے افراد ہیں. یہ اہل بیت ہیں, ان کی معرفت اور ان کو جو پہچان لیتا ہے, ان کے مقام کو جو جان لیتا ہے, وہ میدان جنگ میں بھی اگر مقام عرفان حاصل ہو جائے وہ حضرت حر بن جاتا ہے. بس دعا کریے ہمیں اور آپ کو اہل بیت کے عرفان کا حصہ مل جائے. پہچان لے کہ اہل بیت کیا ہے, پہچان لے کہ حسین پاک کیا ہے. انشاءاللہ اللہ کا کرم برسے گا, عذاب الہی سے محفوظ ہو جائیں گے اور اللہ کی رحمت کا دریا جوش زن ہو جائے گا. رحمت کبریا ہم پر, آپ پر, سارے علاقے میں برستی رہے گی انشاءاللہ. جب تک آپ محب اہل بیت بن کر رہیں گے, پنجتن پاک بن کر جئیں گے, مریں گے انشاءاللہ. فیض پنجتن, فیض اہل بیت, فیض محمدی, فیض مصطفی انشاءاللہ اس نگر میں, اس علاقے میں, اس گھر میں, اس میدان میں اور اس میدان اطراف علاقے شہر سر طرف اللہ کی رحمت برستی رہے گی. فقط اتنا ہے پنجتن پاک کو انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مباہلہ کا بھی نمبر آیا تو نبی نے یہی تو کہا آؤ مباہلہ کر لو. اس کے بعد عیسائی جو پادری تھا ابو حارثہ, وہ تیار ہو گیا, اپنی پوری 40 علماء کی ٹیم اور اس کے علاوہ اور افراد کو لے کر آیا تھا. یہ نجران کے عیسائی تھے. آیت کریمہ کی تفسیر بتاتی ہے یہ نجران کے عیسائی تھے. وہ آئے تھے, مباہلہ ہوا, مباہلہ ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان میں آنے لگے تو کہا اے علی آ جاؤ میرے ساتھ, علی آ جاؤ میرے ساتھ, فاطمہ علی کے پیچھے تم آ جاؤ, اے علی تم آ جاؤ, اے فاطمہ تم آ جاؤ اور اپنے ننھے ننھے حسین و جمیل حسن و حسین کو لے کر آؤ. یہ نورانی چہرے چل رہے ہیں اسلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے, اسلام کی حقانیت کے سورج کو اور چاند کو روشن کرنے کے لیے میدان مباہلہ میں یہی پنجتن پاک ادھر رہے ہیں. نبی اپنی چادر کو پھیلاتے ہیں اور چاروں افراد کو چادر میں لے کر کہتے ہیں اے اللہ یہی میرے اہل بیت ہیں, ان کو لے کر کے اسلام کو بچانے کے لیے میدان مباہلہ میں اترا ہوں. اور جب نبی چلنے لگے, نبی چلنے لگے, علی چلنے لگے, حسنین چلنے لگے, فاطمہ چلنے لگی, ہر طرف سے انوار و تجلیات کی ایسی بارش ہو رہی تھی, اوپر لگ رہا تھا تجلیات برس رہی ہیں. اے مصطفیٰ پر تجلی نہیں برسے گی, کس پر تجلی برسے گی؟ وہ تو نور اعظم ہے, ان کے صدقے میں سب کو روشنی ملی, چاند کو روشنی ملی, سورج کو روشنی ملی, ستاروں کو روشنی ملی, سب کو روشنی اس ذات پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ملی. جب میدان مباہلہ میں چلے یہ روشن چہروں کو جب دیکھا, سارے چہرے روشن ہیں, حیا کی پاسداری کرتے ہوئے فاطمہ الزہرا سراپا حیا بن کر کے میدان مباہلہ میں آتی ہیں. جب سارے لوگوں کو یہ 4-5 افراد کو عیسائی دیکھتے ہیں اور عیسائی کا جو عالم اکبر تھا, سب سے بڑا عالم تھا ابو حارثہ, ان سب نے جب دیکھا پکار اٹھے. حدیث کی کتابوں میں, تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے یا معاشر النصارى انی لارا وجوہا لو سألوا اللہ ان یزیل الجبل مکانا فازالا فلا تباہروا اور تہلکوا. اے
اے گروہ نصارا، اے عیسائیوں کی جماعت، میں ایسے روشن اور نورانی چہروں کو دیکھ رہا ہوں، ایسی نورانی شخصیتوں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان لوگوں نے بد دعا کر دی، اگر محمد نے بد دعا کر دی اور پیچھے ان کی اولاد نے اگر آمین کہہ دیا تو دھرتی سے، پوری کائنات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عیسائیت مٹ جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ مباہلہ نہ کیا جائے، ان کی بد دعا نہ لیا جائے اور جھک جایا جائے قدم مصطفیٰ پر۔ ان کا عالم قدم مصطفیٰ پر جھک جاتا ہے اور کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا دھرم سچا ہے، آپ کا اسلام اچھا ہے، آپ کا اسلام اعلیٰ ہے۔ اس طریقے سے اعتراف کرتا ہے، وہ عذاب الہی رک جاتا ہے۔ اس میں بھی دیکھیے یہی چار شخصیتیں ہیں جو چادر مصطفیٰ میں ہیں۔ آیت تطہیر میں یہی چار شخصیتیں ہیں جو چادر مصطفیٰ میں ہیں۔ آیت مودت میں یہی چار افراد ہیں۔ نبی اپنی زبان سے فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں قربا سے مراد، رشتہ دار سے مراد علی ہے، فاطمہ ہے، حسن ہے، حسین۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آل بیت اور پنجتن پاک پر گفتگو بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، رات تنگ ہوتی جا رہی ہے، الفاظ مضامین کا ایک قطار لگی ہے۔ بہرحال بالکل سمیٹ کر کے چند باتیں اور عرض کر کے میں رخصت ہو رہا ہوں۔ آل بیت کیا مقام ہے، اور یہی نہیں میرے بھائی کہ آج اپنے اپنے جلسوں جو 10 دن کے جلسے ہوتے ہیں یا 5 دن کے جلسے ہوتے ہیں، اس میں غلط سلط روایات بیان کی جاتی ہیں۔ پہلے یہ سب ہو چکا ہے، یہ انہی کے نمائندے ہیں، یہ انہی کے مشن کا نمبردار ہیں۔ کل بھی اہل بیت سے انکار کیا گیا تھا اور کہا گیا کہ اس آیت میں یہ نہیں، اس آیت میں یہ نہیں، غلط ہے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، یہ بنیادی اور تاریخی جملہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خون اور میدان عرفات میں حج کر کے واپس آ کر سن 10 ہجری میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کرے کہا تھا قد ترکت فیکم مستقلین، اے لوگو، اے میرے صحابہ، اے ابو بکر صدیق، اے فاروق اعظم، اے عثمان غنی، اے ابو ہریرہ، اے ابو دردہ، اے سلمان فارسی، اے صہیب رومی، اے خباب و خبیب، سنو، انی ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے بیچ میں دو بھاری دو وزنی چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اصلاح کر لیجئے گا، کچھ خطبہ ثقلین کا ترجمہ یہ کر دیتے ہیں اپنی کم علمی یا غلطی کی بنیاد پر یا سبقت لسانی کی بنیاد پر کہ قیمتی چیز کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ غلط ترجمہ، غلط ہے ترجمہ، لغت کے اعتبار سے بھی اور معرفت کے اعتبار سے بھی۔ نبی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر قیمتی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ثقلین، ثقل کہتے ہیں بھاری چیز کو، وزنی چیز کو۔ ہر قیمتی چیز وزنی ہوتی ہے، بتائیے۔ یہاں کے وزیر اعظم، پرائم منسٹر، صدر جمہوریہ نے اپنے دور حکومت میں نوٹ بندی کی، 500 کا نوٹ بند کیا، 1000 کا نوٹ ختم کیا، 2000 کا نوٹ لائے گلابی ٹائپ کا ہے، 2000 کا نوٹ ہے، 2-4 روپیہ نہیں، 10-20 روپیہ نہیں، 100-200 نہیں، 2000 ایک نوٹ 2000 کی ہے۔ قیمتی ہے کہ نہیں ہے بتائیے؟ قیمتی ہے نا، لیکن اگر پھونک دے اڑ جائے گی، سر پر رکھ دے اڑ جائے گی، ذرا تک پنکھا اس کو اڑا لے جائے گا۔ قیمتی تو ہے، وزنی نہیں۔ مصطفیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگو، قد ترکت فیکم الثقلین، میں تمہارے بیچ میں میرے صحابہ دو بھاری چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو وزنی چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ صحابہ ہم خاموش ہو گئے، صحابہ خاموش، ایک آواز نہیں۔ لب مصطفیٰ کھلے تو پتہ چلے یہ ثقلین کون ہیں۔ نگاہ مصطفیٰ سب کو دیکھ رہی تھی، لب مصطفیٰ کھلتا ہے اور ثقلین کی وضاحت فرماتے ہیں کہ اے لوگو، میں تمہارے بیچ میں ثقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ پہلی چیز جو بھاری ہے کتاب اللہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اے اللہ کے بندو ڈرو، قرآن اللہ کی کتاب ہے، بہت بھاری کتاب ہے، بڑی وزنی کتاب ہے۔ جب اس کو اپنے ہاتھ میں لیے رہو گے، تمہارا وزن
بنا رہے گا. آج ہمارا وزن، ہمارا بیلنس بگڑ گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. نبی نے فرمایا تھا اے لوگوں میں تمہارے بیچ میں دو بھاری وزنی چیز کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. جب تک اس کو مضبوطی سے تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. میرا خطاب تمام سامعینوں سامعات تک جا رہا ہے. میں اپنی ماں بہنوں تک بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا. قرآن سے وابستہ ہو جاؤ میری بہنوں. زینبی کردار ادا کرو میری بہنوں. فاطمہ کا کردار ادا کرو میری بہنوں. جب ایک نومولود بچہ جب آپ کے گود میں ہوتا ہے وہ شیرخوار ہوتا ہے. 2 مہینے 2 سال تک آپ سے وابستہ رہتا ہے, آپ کی گود سے وابستہ رہتا ہے. فاطمہ کا کردار تمہیں آواز دے رہا ہے, زینب کا کردار تمہیں آواز دے رہا ہے, سکینہ کی صدا تمہیں بلائی جا رہی ہے. تم زینبی بن جاؤ, تم فاطمہ والی بن جاؤ. جس طریقے سے حسن و حسین علیہ السلام کو حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنی گود میں لیا تھا اور اپنا پاکیزہ دودھ پلایا تھا, اسی کا اثر ہے میدان کربلا میں تنہا کھڑا ہے. پوری یزیدیت کو مسمار کر دیا ہمیشہ کے لیے. یزیدیت مر گئی, حسینیت کا نام یہ ہے آج بھی زندہ ہے. بچہ بچہ کہتا ہے یا حسین زندہ باد, یا حسین زندہ باد. یہ صدا جو آج ہمارے اور آپ کی آوازوں میں آ رہی ہے یہ کہیں نہ کہیں سے وہ فیض امام ہے اور ان کا کرم ہے کہ ہم لوگ اس منزل پر ہوتے ہوئے بھی آج باطل کا ساتھ نہ دے کر حق کے علمبردار بنے ہوئے ہیں. ان کے لیے بیدار ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس بیداری کا بہترین اجر عظیم عطا فرمائے, کیونکہ ہم اور آپ بیٹھے ہیں اپنے امام کا ذکر کرنے بیٹھے ہیں. قرآن اور سنت اور روایت مقدسہ کی روشنی میں اور تاریخ اسلام کی روشنی میں یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں. میرے عزیزوں, اہل بیت کرام علیہ السلام کی زندگی کیا ہے؟ اتنی پاکیزہ, اتنی پاکیزہ, اتنی مطہر زندگی ہے کہ زمانہ ان پر ناز کر رہا ہے. فاطمہ تم کو کائنات سلام کہتی ہے. اے حسن مجتبیٰ تم کو زمانہ سلام کہتا ہے. اے علی مرتضیٰ آپ کو کائنات کے ذرے ذرے سلام کرتے ہیں. اے حسن مجتبیٰ, اے سلو آشتی کے پیکرے حسین آپ کو زمانہ سلام کہتا ہے. اے حسین شہید کربلا آپ کو میرا بچہ بچہ سلام کہتا ہے. کل تک امام علی مقام جب عربستان میں شہادت مقدسہ سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک چند لوگ تھے جن کا نام حسین تھا, جن کا نام حسین تھا, جن کا نام حسین تھا, جن کا نام حسن تھا, جن کا نام علی تھا. اور جب میدان کربلا ہوئی ہے اور ظالموں نے اپنی جابرانہ اور اپنی کافرانہ اور اپنی فاسقانہ طاقتوں کے ذریعے سے چاہا تھا کہ نبی کے نواسے کو قتل کر کے آل مصطفیٰ کو مٹا دیا جائے, ان کو کیا پتا تھا کہ اللہ فرما رہا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. اس کی تفسیر امام رازی نے فرمائی ہے. اہل سنت کے اتنے بڑے امام ہیں, امامت ان کو سلام کرتی ہے. امام رازی نے فرمایا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی ایک عارفانہ تفسیر یہ ہے کہ محبوب آپ کو ہم نے کثرت کے ساتھ ذریت طیبہ عطا کی. ایک تفسیر یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو نہر کوثر عطا کیا ہے, یہ بھی صحیح ہے. ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے, یہ بھی صحیح ہے. امام رازی نے کہا ایک تفسیر یہ بھی ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے, یعنی کثرت کے ساتھ اولاد عطا کیا ہے. کربلا کے میدان میں قاتلان حسین نے یزید پلید نے, ابن زیاد بدنہاد نے, شمر لعین نے اور یزید ابن زیاد عمرو ابن سعد کی پارٹی نے, فوج نے امام حسین کو شہید کر کے, علی اکبر کو شہید کر کے, علی اصغر کو شہید کر کے, قاسم کی جوانی کو شہید کر کے اور محمد کو شہید کر کے, حبیب ابن مظاہر جیسے 85 سال کے صحابی مصطفیٰ کو شہید کر کے, عامر ابن وہب کو شہید کر کے, یہاں تک ام وہب کو بھی شہید کر کے, 72 لوگوں کو شہید کر کے یزیدیوں نے سوچا تھا, باطل طاقت نے سوچا تھا, جابر طاقت نے سوچا تھا کہ حسین کو, حسین کے گھر والے کو, حسین کے کنبے کو, حسین کے جانثاروں کو, حسین کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو قتل کر
کر کے شہید کر کے اسلام کو مٹا دیا، اب ہماری منمانی چلے گی، اب ہماری منمانی چلے گی، اور اس کے بعد جو بھی اس کو بن پڑا ایسا ایسا ظالمانہ، ایسا ایسا کافرانہ کام کیا ہے کہ میری بہنوں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اگر اس کو کما حق کو آپ سن لیں گے آپ تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آنکھ سے آنسو برسنے پڑیں گے کہ کیسا کربلا کے میدان میں یزید پلید اور اس کی پارٹی نے کیسا کیسا ظلم و ستم کیا تھا۔ حسین کا سر بھی کاٹا جا چکا ہے، تمام آن و انصار کو شہید بھی کیا جا چکا ہے۔ آخر میں جب امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں جانے لگے، میدان کربلا میں جانے لگے، اپنے علی اکبر کا لاشائے مبارک اٹھا کر لائے، اس کے بعد کی جو کیفیت تھی العما والحفیظ، اسلامی اہل سنت کی تاریخ بتاتی ہے، سچی تاریخ میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ ہم سے کوئی غلط لفظ نہ نکلوائے، اے اللہ پناہ کو۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے 22 سال کے کم و بیش بیٹے حضرت علی اکبر جو کہ شبیہ رسول ہیں، ہم شکل مصطفیٰ ہیں، صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے بےتاب اور بے قرار ہو جاتے تھے تو حضرت فاطمہ کے پاس آتے تھے، اے فاطمہ علی اکبر کو دکھا دو۔ حضرت علی اکبر کو جب صحابہ رسول رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین دیکھتے تھے پکار اٹھتے تھے، ہم نے علی اکبر کی شکل میں رسول اللہ کا سراپا دیکھ لیا ہے، چہرہ بھی مصطفیٰ کی طرح ہے، پیشانی بھی مصطفیٰ کی طرح ہے، زلف معمر بھی مصطفیٰ کی طرح ہے، سینہ مقدر بھی مصطفیٰ کی طرح ہے، رفتار بھی مصطفیٰ کی طرح ہے، گفتار بھی مصطفیٰ کی طرح ہے۔ وہ علی اکبر میدان کربلا میں سر کاٹ دیا گیا ہے اور پکارتا ہے یا ابا ادرکنی، بابا حضور علی اکبر کو تھام لیجئے۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام خیمہ حسینی سے نکل کر جب جاتے ہیں تو حضرت رباب فرماتی ہیں اور حضرت زینب جو حضرت علی کی بیٹی اور امام حسین کی ہمشیرہ اور بہن ہے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بھیا کو دیکھا تھا کہ تقریباً 54 سے زائد عمر ہو چکی تھی، داڑھی کے بال صرف 2-4 سفید ہوئے تھے، لیکن جب میرے بھائی اپنے کندھے پر علی اکبر کے لاش کو لے کر آئے ہیں تو زینب نے دیکھا، خیمے کے لوگوں نے دیکھا کہ میرے حسین کا سارا بال سفید ہو چکا تھا۔ کیا ظلم ڈھایا ہے، کیا داستان کربلا ہے، دل پھٹ رہا ہے سن کے مصیبت حسین کی، دل پھٹ رہا ہے سن کے مصیبت حسین کی۔ بڑی گمبری داستان ہے، بڑی المناک داستان ہے، بڑی کربے اور درد میں ڈوبی ہوئی داستان ہے۔ ہم جیسا انسان اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ میں اتنا جان لیجیے، امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کو لے کر آئے اور اس کے بعد میدان کارزار میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمامہ شریف، سر پر دستار باندھی، ہاتھ میں ذوالفقار کو لیا، وہ ذوالفقار جو حضرت علی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، 2 دھاری تلوار تھی، رائٹ اور لیفٹ دونوں طرف دھارے تھی، وہ ذوالفقار مولائے کائنات کے ہاتھ میں تھی، حسن مصطفیٰ کے ہاتھ میں، پھر اس کے وارث حسین شہید کربلا ہوئے۔ میدان کربلا میں جب جانے لگے وہی ذوالفقار ہاتھ میں ہے، اور جب جانے کی تیاری کرنے لگے امام زین العابدین جن کو بقیت السیف بھی کہا جاتا ہے، زین العابدین بھی کہا جاتا ہے، سید الساجدین بھی آپ کو کہا جاتا ہے، یہ عبادت کرنے والوں کی زینت ہے۔ زین العابدین دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ امام حسین کے سر پہ تنہا ایک بیٹے ہیں، ایک بیٹے سے فقط بچے ہیں میدان کربلا۔ جتنے بھی بیٹے تھے، جتنے بھی آپ کے بھائی تھے، سب شہید ہو چکے ہیں۔ اب امام زین العابدین اب اس کے بعد تڑپ پڑتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے کہتے ہیں ابا مجھے اجازت دیجیے، بس یہ عارفانہ گفتگو سماعت فرمائیں تاکہ آپ کی بات اب مکمل ہو۔ امام زین العابدین بار بار کہہ رہے ہیں، سیدنا امام حسین علیہ السلام نے کہا اے میرے بیٹا زین العابدین، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے، ان کے فہم کے فراست کے تم وارث ہو،
میں وہ فراست تمہیں منتقل کر رہا ہوں اور تمہیں سے میری نسل چلے گی, تمہیں سے نسل محمدی چلے گی. اور میں میدان کارزار پہ جا رہا ہوں. میدان کارزار میں سیدنا امام حسین علیہ السلام جاتے ہیں. بڑے 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 پہلوان ایک ایک کر کے آتے ہیں. اتنی ضعیفی اور اتنی نقاہت کے باوجود 3 دن کے پیاسے ہیں میرے حسین, اس کے باوجود تنہا تنہا جتنے آتے ہیں سب کو واصل جہنم کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں. اس کے بعد اس کے سردار نے کہا یک بار کی چاروں طرف سے حملہ کر دیا جائے. چاروں طرف سے تیر برسایا جانے لگا. میرے امام کا سر, پیر اور پورا بدن خون خون لہو لہان ہو گیا تھا. اس کے بعد ایک منزل ایسی آتی ہے جو مقام منزل شہادت ہے. اس مقام شہادت پر آپ کو فائز ہونا تھا. اللہ کے نبی نے پہلے ہی کہا تھا کہ میدان کربلا میں میرا حسین شہید ہوگا اور میری امت کے سب سے بڑے ظالم اور جابر لوگ میرے حسین کو شہید کریں گے. امام حسین گر جاتے ہیں, گھوڑے سے گرتے ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. سجدے میں جب حسین جاتے ہیں تب قاتل حسین کا بس چلتا ہے اور آپ کا سجدے کی حالت میں آپ کے سر کو تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. شمر لعین آپ کے سینے پر سوار ہو جاتا ہے, گردن کو کاٹ دیتا ہے اور اس کے بعد ان ظالموں نے اسی پر ظلم و بربریت کو ختم نہیں کیا, ظلم اور بڑھتا جا رہا ہے. 10 محرم الحرام سن 61 ہجری کو سب میدان کربلا میں جسم مبارک پڑا ہوا ہے. یہ یزیدی اپنے بڑے بڑے مضبوط گھوڑوں کو آپ لوگوں کے جسم پاک کو دوڑا کر کے سارا جسم پاش پاش ٹکڑے ٹکڑے کر دیا تھا. پھر 11 تاریخ ہوئی. 11 تاریخ اب تو ختم ہو چکی. 11 تاریخ میں میدان کربلا کا یہ قافلہ اٹھایا جاتا ہے اور سارے سروں کو امام حسین کا سر اور سارے شہدائے کربلا کا سر نیزوں میں بند کر کے یہ یزیدی کوفہ لے جاتے ہیں. کوفہ کے ساتھ ساتھ شام میں لے جاتے ہیں. یزید کے دربار میں جایا جاتا ہے, ابن زیاد کے دربار میں جایا جاتا ہے. ان سبوں نے سب ظلم کیا, لیکن یاد رکھو وہ کامیاب تو نہیں نہ ہوئے. یزید تو یہی چاہتا تھا کہ حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر دے دے, لیکن حسین نے نہ مدینے میں اپنا ہاتھ دیا, نہ مکے میں اپنا ہاتھ دیا, نہ کربلا میں اپنا ہاتھ دیا. اس لیے نہیں دیا کہ یہ حکومت فاسقوں کی حکومت ہے. یہ حکومت اللہ کے قانون کو توڑنے والی ہے, کتاب الہی کے قانون کو توڑ کر حکومت کی جا رہی ہے. لہذا حکومت کو امام حسین نے تسلیم نہیں کیا. بار بار یزید کی طرف سے اس کے گورنر کہتے تھے کہ اپنا ہاتھ مجھے دے دو, لیکن امام حسین نے نہیں دیا. دیا کیا؟ مانگ رہا تھا ہاتھ, حسین نے دیا سر. مجھے بتاؤ, اپنے سروں کو بلند کر کے بتاؤ کہ یزید ناکام ہوا کہ حسین کامیاب؟ حسین ہوئے, سر دے دیا. جھکے نہ حکومت کے سامنے. کتنی یہ سر بلند امامت حسین کی. اور پکارتا ہے زمانہ حسین زندہ باد. کٹا کے سر کو ہے مقصد میں کامیاب حسین, کٹا کے سر کو ہے مقصد میں کامیاب حسین. شریعت نبوی برقرار ہے کہ نہیں؟ پکارتا ہے زمانہ حسین زندہ باد. پکارتا ہے زمانہ حسین زندہ باد. یزید تو ہی بتا تیری ہار ہے کہ نہیں؟ یزید تو ہی بتا تیری ہار ہے کہ نہیں؟ ہار گیا یزید, جیت گئے حسین. فاتح کربلا حسین ہیں, فاتح انسانیت میرے اور آپ کے سارے سنسار کے سیدنا امام حسین علیہ السلام ہیں. واقعہ بہت طویل ہے, لیکن رات کا مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا حصہ گزر چکا ہے. رب العالمین ہم سب پر اپنی رحمت کی اور کرم کی بارش برسائے اور ہمیں اور آپ کو سارے لوگوں کو محبان اہل بیت اور عاشقان پنجتن بنا دے. اے حسین, جو کچھ ہو سکا میں نے آپ کی بارگاہ میں نظر محبت پیش کیا. بس آخر میں آپ کی بارگاہ میں اپنے انداز میں ایک سلام پیش کرتا ہوں کہ میرے حسین, اے میرے حسین, آپ کی شہادت کو لاکھوں سلام, آپ کی سیادت اور آپ کی امامت کو لاکھوں سلام. آپ تمام حاضرین کی جانب سے میں پیش کر رہا ہوں. اے میرے سید الشہداء سلطان کربلا سیدنا امام حسین علیہ السلام, ہم سب لوگوں کے سلام کو قبول فرماتے ہوئے آپ اپنے دربار معلیٰ سے سلام کا جواب دے دیجئے اور آپ کے نانا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روضہ مطہر سے اگر ہم سب کے سلام کا جواب دے دیں گے انشاءاللہ مجھے یقین ہے, پکا یقین ہے, یہاں بھی ہم سلامت رہیں گے, وہاں بھی ہم سلامت رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.